القسط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد أبدا أبدا. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضله ضله أذله ذله أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه. نہ عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے. مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے دل میں تیری فکر ہو میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے الجھنوں سے نکال دے. ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ہمیں عطا فرمائیں وہ صرف ہمارے نفع کے لیے. اللہ کا کوئی اس میں نفع نہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی حکم عطا فرمائیں وہ صرف ہماری بھلائی کے لیے ہمارے نفع کے لیے. اللہ کا اس میں کوئی نفع نہیں. امام صاحب نے امامت کی مؤذن صاحب نے اذان کی. صرف سننے والے کا نہیں صرف مقتدیوں مقتدی کا بھی سامعین کا بھی کہنے والوں کا بھی سب کا نفع ہے. ڈاکٹر صاحب نے مریض کو دوا دی صرف مریض کا فائدہ نہیں ڈاکٹر صاحب کا بھی فائدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے اس میں صرف ہمارا نفع ہے. اللہ کا کوئی نفع نہیں. نماز کا حکم ہمارے لیے روزے کا حکم ہمارے لیے ہمارے نفع کے لیے. زکوٰۃ کا حکم ہمارے نفع کے لیے. قربانی کا حکم ہمارے نفع کے لیے. دعا کا حکم ہماری بھلائی کے لیے. اللہ کا کوئی نفع نہیں. جو حکم دیں ہم اس پر جم جائیں اس میں ہمارا نفع ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں. نماز کا حکم ہمارے لیے. نماز کے بعد دعا کا حکم ہمارے نفع کے لیے. اللہ کے دین کو بولنے اور سننے کا حکم ہمارے نفع کے لیے.
اللہ کا کوئی نفع نہیں۔ اللہ کا دین کہیں اس میں ہم سب کا نفع، اللہ کا دین سنیں ہم سب کا نفع، جو حکم دیں ہم اس پر جم جائیں۔ جمنا خیر سے خالی نہیں، آدمی لگے 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 عابد سے عاشق بن جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے عاشق۔ بارش برس رہی ہے نماز گھر پڑھ لو، یہ عابد کا عمل ہے۔ بارش برس رہی ہے، پانی برس رہا ہے، مسجد میں جا کر پڑھیں گے، یہ عاشق کا عمل ہے۔ عابد اور عاشق ان میں فرق ہوتا ہے۔ نماز کا سلام پھرتے ہی جلدی چلو، فلاں کام ہے سنت بعد میں پڑھیں گے، یہ عابد کا عمل ہے۔ پہلے سنت ادا ہو بعد میں باہر کا کام ہوگا، یہ عاشق کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق بنا دے، اس کو اللہ سے مانگنا ہے۔ عابد لگے 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 عاشق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق عطا فرما دے، اللہ کی ذات کا عشق عطا فرما دے۔ فجر کی اذان سنی، نیند کا غلبہ ہے، پکا سچا نمازی ہے، چل بھائی یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ عابد کرتا ہے، عاشق یہ نہیں کرتا۔ عاشق تو مسجد میں آتا ہے، عاشق تو صف اول میں آنے کی فکر کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عاشق بن چکے تھے، حکموں پر جمے، اللہ کے دین پر جمے، ایمان پر ایمان کی محنت پر جمے، اعمال ایمان پر جمے، لگے 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 جمے، اللہ نے ان کو عابد سے عاشق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت علی الدین عطا فرمائے۔ ہمارے دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوئی نیا مہمان اس گھر میں آنے والا ہے، لیکن ہمارے دنیا سے جانے سے 9 گھنٹے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب خبر نہیں دے پاتے کہ 9 گھنٹے کے بعد یہ جانے والے ہیں۔ آنے سے 9 مہینے پہلے خبر ہو گئی، لیکن جانے سے 9 دن پہلے بھی خبر نہ ہو سکی۔ ہمارے والد محترم کا انتقال ہوا، انتقال سے 1 دن پہلے جو حضرت کی زندگی کی آخری رات تھی، حضرت نے اپنی چھوٹی بیٹی سے فرمایا کہ کل کو شاید کچھ ہونے والا ہے، زور سے مت رونا۔ حضرت نے فرمایا رونا منع نہیں ہے، زور سے رونا منع ہے۔ جنازوں پر نبی بھی روئے، مصائب پر نبی بھی روئے، حوادثات پر نبی بھی روئے، بیٹا رونا منع نہیں ہے، زور سے رونا منع ہے، باویلا کرنا منع ہے، چیخ پکار منع ہے، آنسو بہانا منع نہیں ہے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر اللہ کے نبی نے آنسو بہائے۔ زندگی کی آخری رات تھے، 70 منٹ نفلیں پڑھی ہمارے ابا، زندگی کی آخری رات کے 2 بجے نفلوں کی نیت باندھی، بہت دیر تک قرآن پڑھتے رہے، بہت دیر تک قرآن پاک پڑھتے رہے نماز میں۔ آپ یقین جانیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، 70 منٹ نوافل پڑھی، 20 منٹ دعا مانگی، بہت دیر تک اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کو مناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ دین کی محنت کو اپنائیں، ایمان و یقین کی محنت کو اپنائیں، کوشش کریں کہ اعمال میں ہم آگے بڑھ جائیں، اعمال میں آگے بڑھیں، اچھی سے اچھی نماز، احسن طریقے پر نماز پڑھنا، عمدہ طریقے پر قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، اللہ کرے اس کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ یہاں سے اندور جانا ہے، گاڑی بھی اچھی چاہیے، ڈرائیور بھی اچھا چاہیے، راستہ بھی اچھا چاہیے، ہوتا ہے نہیں، اور سجدے وہ جیسے چاہے ہوں۔ عابد نہ بنے، عاشق بنے، ہماری نماز اچھی ہو، ہمارا رکوع اچھا ہو، ہمارا سجدہ اچھا ہو، ہماری قرآن اچھی ہو، رکوع کی تسبیحات اچھی ہوں،
اس کو اللہ سے مانگنا ہے، اس کو اللہ سے مانگنا ہے۔ روزانہ 2 رکعت رات میں سونے سے پہلے بطور مشق کے پڑھ لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت اطمینان کے ساتھ گھر میں کمرے میں، چاہیے تو ہم ہوں یہ زیادہ سے زیادہ گھر والی یا اماں جان، اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھائیں، رکوع، سجدہ، قیام، قرات، قوما، رکوع کی تسبیحات اطمینان کے ساتھ ادا کی جائے۔ پھر اس کے بعد خوب یکسوئی کے ساتھ مانگا جائے، اے اللہ، اے اللہ، یہ 5 نمازیں، تمام نوافل، تمام سنتیں اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا۔ خوب فکروں کے ساتھ دعا مانگے، یقین کے ساتھ مانگے۔ دیکھو ایک آدمی کو جیل ہو گئی، کتنی رو رو کر رہائی مانگتا ہے، مانگتا ہے نہیں مانگتا؟ کتنی رو رو کر ہم نے اللہ سے کبھی نماز مانگی ہے؟ ہم جیل ہو کر آئے، ہمارے جاننے والے ہیں، اتوار کے دن ہمارے گھر میں ہمارا بیان ہوتا ہے، تو وہ جو صحابہ کی اہلیہ تھی انہوں نے ہم سے کہا کہ حجن کی تمنا ہے، بیٹا جیل میں ہے، قاری صاحب وہاں جا کے دعا کرا کے آئے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں ہو کر آیا، میں نے وہاں دیکھا قیدیوں کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وہ جوان لڑکا کس طرح رو رو کر کہہ رہا تھا، قاری صاحب ابا سے دعا کرا، اللہ میری بھائی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا، اگر اتنی گری اوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر بندہ اللہ سے مانگے، اللہ نہیں دیتا۔ ہم نے کبھی اتنی رو کر اللہ سے مانگا ہی نہیں۔ ایک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی، راتوں کی نیندیں ختم، دلوں کا چین و سکون ختم، کہیں بھی آمد و رفت ختم، ہر وقت ایک ہی فکر ہے کسی طریقے سے میز کا میری بن جائے، ہمارا نکاح ہو جائے، ہم میں ہمیشہ کے لیے جوڑ ہو جائے، اس کے ابا مان جائے، میرے ابا مان جائے۔ اس کے لیے کتنی جد و جہد کی جاتی ہے۔ اگر اتنی جد و جہد اس بات پر کر لی جائے میرا اللہ راضی ہو جائے، کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، نمازوں کا اہتمام و انتظام مل جائے، آپ بتائیے ملے گا کہ نہیں؟ اللہ کی شان قریبی سے بعید ہے کہ گریہ و زاری کر، گڑ گڑا کر مانگنے والوں کو یہ محروم کر دے۔ یہ اللہ کی شان قریبی سے بعید ہے، یہ اللہ کی شان قریبی سے بعید ہے، بشرطے کہ مانگنے والے کے دل میں لگن ہو، تڑپ ہو۔ آپ سفر میں، آپ کو پیاس لگی، آپ نے دیکھا پانی والا آئے، آپ نے انتظار کیا، کوئی پانی والا آپ کو نظر نہ آیا، آپ بڑے بے چین ہیں، حلق مشک ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ایک شخص کے پاس بوتل میں پانی ہے، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے جا کر کہا او بھائی یہ پیاس لگی، او بھائی تیری مہربانی، یہ تھوڑا پانی پی، نہ کرے گا، بتائیے منع کرے گا؟ مانگنے کا دیکھو، بندے نے بندے سے مانگا، بندے نے بندے سے گریہ اوزاری کے ساتھ مانگا، ڈھنگ کے ساتھ مانگا، لجاجت کے ساتھ مانگا، تو بندے نے بندے کو عطا کیا، محروم نہیں کیا۔ گنہگار بندہ، سیہکار بندہ اللہ سے مانگے، اللہ رد کر دیں گے۔ اللہ کی شان قریبی سے بعید ہے ہم مانگنے والے بنے، اللہ کے سامنے رونے والے بنے، گریہ اوزاری کرنے والے بنے۔ اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ ہمیں اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کے تعلق کو مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے، باقی مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں گے۔ آپ اصل تو مانگیے۔ بچے کو پیاس لگی، بچے نے ماں سے پانی مانگا، گلاس خود آیا کہ نہیں؟ پانی مانگا، بوتل خود آئی کہ نہیں؟ اور اگر گلاس مانگیں گے پانی نہیں آئے گا، صرف گلاس ملے گا۔ اللہ سے اللہ کو مانگا، نماز درست ہے، اللہ سے اللہ کو مانگا، رات مل جائے۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک اللہ، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ میں مانگنے کا رنگ عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما دے، نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلے گا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اپنے آنے والے ہر پل کو، آنے والے ہر کل کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آنے والا ہر پل پچھلے پل سے عمدہ ہو، آنے والا ہر کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، خوب اس کی فکر کریں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، ایک ساعت بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ ممکن ہے یہ سال زندگی کا آخری سال ہے، شہر بھوپال میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کی زندگی کا آخری سال شروع ہو گیا، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ نہیں۔ قسم اللہ کی، اس شہر میں کچھ لوگ وہ ہیں یہ سال ان کی زندگی کا آخری سال ہے لیکن انہیں معلوم نہیں۔ ہمارے شہر میں، آپ کے شہر میں، ہمارے صوبے میں، آپ کے صوبے میں کچھ خواتین وہ ہیں کہ ان کی زندگی کا یہ آخری سال ہے لیکن بے خبر، غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر، غفلت سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ بامی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر، اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر، اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اے اللہ ہماری آئی ہوئی خواتین کو بھی قبول فرما دے، اے اللہ ہماری آئی ہوئی ماؤں بہنوں کو بھی قبول فرما دے، دل کو پرنور بنانے کے لیے تلاوت کلام اللہ سے اوپر کچھ نہیں، دل کی ظلمت اور تاریکی کو بڑھانے کے لیے قہقہوں سے بڑھ کر کچھ نہیں، آدمی جو قہقہے لگا کے ہنستا ہے، علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ دل مردہ ہوتا ہے بلند آواز سے ہنسنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ناامیدی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گناہ بڑے ہیں ہمارے لیے، اللہ کے لیے، ہماری بیماریاں بڑی ہیں ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ شیطان نا امید بنا دیتا ہے، مانگنے نہیں دیتا، منانے نہیں دیتا، شیطان تو نا امید بنا دیتا ہے۔ لکھا ہے کتاب میں، گاؤں میں ایک جوان مزدور رہتا تھا، مزدوری کرنے کے لیے یہ دیہاتی جوان شہر میں آتا تھا، رات میں اپنی بستی اور گاؤں واپس جاتا تھا، اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جاتا تھا، ان کی گلی میں کتا تھا، رات میں اس کے لیے بھی کچھ لے کے جاتا تھا۔ ایک دن مزدوری لگی نہیں، رات میں خالی ہاتھ واپس آئے، نہ بچوں کے لیے کچھ لائے، نہ کتے کے لیے لائے، نہ بچوں کے لیے کچھ لا سکے نہ کتے کے لیے کچھ لا سکے۔ اب جب اپنی گلی میں داخل ہوئے، محلے میں بستی میں، اور اپنی گلی میں داخل ہوئے تو کتا دم ہلاتا ہوا پیچھے پیچھے آ گیا، لیکن آج یہ جوان مزدور کچھ نہیں لایا تھا۔ کتے نے دیکھا تو اندر چلا گیا، جوار لگا لی، کتا بھی ادھر ہٹ گیا، اب یہ گھر میں داخل ہو گیا، کھانا کھایا، بستر پر آیا، لیٹ گیا، لیکن کچھ بے چین تھا، کروٹیں بدل رہا تھا۔ ایک سیرت گھر والی نے کہا کیا بات ہے، آج بڑے بے چین لگ رہے ہو؟ تو جوان نے کہا کہ کیا بتاؤں، آج مزدوری لگی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں، نہ بچوں کے لیے کچھ لا سکا، نہ آپ کے لیے لا سکا، نہ محلے کے کتے کے لیے لا سکا۔ یہ بے زبان بھوکا ہوگا، مجھے اس کا غم ہو رہا ہے۔ نیک سیرت گھر والی نے کہا 2 روٹی میں نے کل کے لیے بچوں کے لیے رکھی ہے، آپ اس کو ڈال دو، اللہ ہمیں اور دے گا۔ سبحان اللہ، نیک سیرت گھر والی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، نیک سیرت گھر والی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی شادی نیک گھرانوں میں کرو، اللہ معاف فرمائے، شادی سے پہلے
مال شادی سے پہلے خوبصورتی تلاش کرتے ہیں، شادی کے بعد دین تلاش کرتے ہیں۔ مولانا نماز تو پڑھتی نہیں، مولانا قرآن تو پڑھتی نہیں، مولانا روزے تو رکھتی نہیں۔ بھائی روزے والوں میں سے لاتے روزے والی مل جاتی، قرآن والوں میں سے لاتے قرآن والی مل جاتی۔ تم تو خوبصورتی تلاش کر کے لائے تھے، شادی سے پہلے خوبصورتی تلاش کی، شادی کے بعد دین تلاش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ناسمجھی والے کاموں سے اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ لڑکے والے خوبصورتی تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لڑکی والے مال تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے مال والوں کو تلاش کیا، انہوں نے حسن و جمال والوں کو تلاش کیا، نبی کے دین سے سب نے اعراض کیا۔ اللہ معاف، اللہ معاف، اللہ معاف کرو۔ دین ضروری ہے، گھر میں اگر دین ہے، ایمان ہے، اعمال ہے تو گھر جنت ہے۔ گھر میں اگر بے دینی ہے، بے ایمانی ہے، بے حیائی ہے، بے حجابی ہے، میاں بیوی میں دین نہیں، اخلاق نہیں، تو یہ گھر جیل سے زیادہ بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے ہمارے گھروں میں، اللہ ہمارے گھروں کو ماحول دی، اللہ ایمانی بنائے، اللہ اعمال کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جی، نیک سیرت گھر والی نے کہا کیا بات ہے، میں نے 2 روٹی رکھی، آپ اس کو ڈال دیجیے۔ تو یہ کہنے لگا مزدور، اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو کتا چلا گیا ہوگا۔ گھر والی کہنے لگی آپ جا کر دیکھو تو صحیح، گاؤں چھوڑ کر تھوڑی چلا گیا، گاؤں کہاں ڈال دیں۔ جب یہ گھر والی کے کہنے پر یہ باہر آیا، کباڑ کھولا تو دیکھا کتا انتظار میں بیٹھا۔ اللہ والے نے لکھا ہے، ارے کتا تو نا امید ہوتا نہیں، تو نا امید کیوں؟ کتا نا امید نہیں ہوا، تو نا امید کیوں ہو؟ اپنے رب سے تو نا امید ہو گیا۔ اے اللہ، نا امیدیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں امیدیں، اللہ کی ذات سے ہماری امیدیں وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نا امیدی والے کاموں سے اور نا امیدی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نیت کریں گے انشاءاللہ اعمال والے بنیں گے، وقت کو ضائع کرنے سے حفاظت کریں گے، اپنے آنے والے ہر کل کو آج سے بہتر بنائیں گے، آنے والے ہر پل کو اس پل سے بہتر بنائیں گے۔ اس کے لیے ہم محنت کریں گے۔ جو کام ہمارے آخرت میں کام آنے والے ہیں، جو اعمال ہمارے آخرت میں کام آنے والے ہیں، ہم ان کا ذخیرہ اکٹھا کریں گے۔ صحابہ نے کیا اکٹھا کیا؟ انہیں اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ صحابہ کی فکریں ہماری فکریں بڑی جدا مانا، ان کی فکریں آخرت کے لیے، ہماری فکریں دنیا کے بارے میں۔ انہوں نے قرآن پر یقین کیا، قرآن پر اعتماد کیا، قرآن کی ایک آیت پر غور و فکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بھائی آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ آخرت بہتر ہے تو آخرت کی محنت بھی دنیا سے بہتر ہے۔ آخرت بہتر، آخرت والے اعمال بہتر، آخرت کی محنت بہتر۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے سلام فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے سلام فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ نے آہستہ جواب دیا، نبی تک آواز نہ آئی۔ اللہ کے نبی نے پھر سلام فرمایا، سعد بن عبادہ نے پھر جواب دیا، آہستہ جواب دیا، نبی تک آواز نہ پہنچی۔ تیسری بار سلام کر کے نبی چلے گئے۔ سعد بن عبادہ اللہ کے نبی کے پیچھے دوڑے ہوئے، اللہ کے نبی سے سلام کیا، معافی طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 بار سلام فرمایا، میں نے 3 بار سلام کا جواب دیا، لیکن میں نے آہستہ جواب دیا۔ میری تمنا تھی مجھے دعائیں ملتی رہیں۔ سلام 2 دعا ہے، سلام میں رحمت ہے، سلام میں برکت ہے، سلام میں ہدایت ہے، سلام خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی بات کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی ان کے ساتھ ان کے گھر تمام جو لکھا نہیں تھا وہ ہونا نہیں تھا، جو لکھا ہوا تھا ہونا وہی پر لکھ لو۔
جو لکھا نہیں تھا وہ ہونا نہیں تھا، جو لکھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر تشریف لے گئے اور فوراً دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سعد بن عبادہ نے تازہ خشک انگور لا کر رکھے، یعنی تازہ کشمش لا کر رکھے۔ اللہ کے نبی نے بڑے شوق سے تناول فرمائی۔ دیکھو اللہ کی عدالت کے سب سے بڑے افسر امام الانبیاء، امام الاولین، امام الآخرین، اللہ اکبر، سعد بن عبادہ کے مکان پر، آپ کے دسترخوان پر سعد بن عبادہ نے کیا رکھا؟ صرف کشمش۔ دیکھو ان کی محنت صرف آخرت کی تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محنت ہے، ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے 10 آئٹم سامنے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کمائی دنیا ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی ان کے دسترخوان پر تشریف لائے اور انہوں نے کیا سامنے رکھا؟ تازہ خشک انگور یعنی کشمش۔ اللہ کے نبی نے خوشی سے تناول فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد۔ اے اللہ سعد کے گھرانے پر اپنی خصوصی نوازشیں نازل کر۔ اے اللہ سعد کے گھر بار پر، سعد کے گھرانے پر اپنی خصوصی نوازشیں، اپنا خصوصی انعام، اپنی خصوصی رحمتیں، اپنی خصوصی برکتیں اے اللہ سعد بن عبادہ کے آل پر، آپ کے گھرانے پر نازل فرما دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھی، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ علماء نے لکھا ہے آپ کسی کے دسترخوان پر جائیں، کسی کے یہاں دعوت میں جائیں، کسی کے یہاں شادی میں جائیں، کسی دیگر فنکشن میں جائیں، آپ کو چاہیے آپ کھانے سے یا ناشتے سے فارغ ہو کر اس دعا کو پڑھیں، اس دعا کو یاد کر لیجئے، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ تنہائیاں جتنی پاک ہوں گی دعاؤں کے یاد کرنے کا شوق پیدا ہوگا، تنہائیاں جتنی پاک ہوں گی دعاؤں کے یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر تنہائیاں خراب ہیں، تنہائیوں میں نیک کی دنیا میں گھستا ہے تو دعائیں یاد کرنے کا جذبہ نہیں ملے گا، شوق نہیں ملے گا، ذوق نہیں ملے گا، کرے گا تو یاد بھی نہیں ہوگی۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، پردے کے پیچھے کی زندگی کو پاک کریں، ماحول بنانے کی محنت میں لگیں، ماحول بنانے کی فکر میں لگیں۔ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ یہ وہ سنت ہے جو تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایسی سنتوں پر عمل کرنے والا نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ، من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میری سنتوں پر جمے گا، میری چھوٹی چھوٹی سنتوں پر جمے گا، میری ان سنتوں پر عمل کرے گا جو سنتیں میرے امت نے جن کو ترک کر رکھا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی کو دلہا بنایا جائے گا، سنتوں پر جمنے والے باراتی بنے گا۔ نبی کو دلہا بنایا جائے گا، سنتوں پر جمنے والا باراتی بنے گا۔ جمیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سنتوں پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبڑے پر کپڑا بندھنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جبڑے پر کپڑا بندھنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جبڑے پر کپڑا بندھنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان قریب جبڑے پر کپڑا بندھے گا، بندھے گا؟ ہاں بندھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے والد محترم کا انتقال ہوا، آپ کے چہرے، آپ کے جبڑے پر کپڑا ہم نے باندھا۔ ہمارے بڑے مفتی صاحب نے فرمایا قاری صاحب کپڑا باندھ دیجیے، گتر باندھ دیجیے۔ جبڑے پر کپڑا باندھنے سے پہلے تمام سنتوں پر آ جائیے۔ کس چہرے پر پیدا ہوئے اللہ نہیں پوچھیں، کس صوبے میں پیدا ہوئے اللہ نہیں پوچھیں گے، کس خاندان میں پیدا ہوئے اللہ نہیں پوچھیں گے، ہاسپٹل میں پیدا ہوئے گھر میں پیدا ہوئے اللہ نہیں پوچھیں گے، کس چہرے پر دفن ہوئے اللہ اس کو پوچھیں گے۔
کس محلے میں پیدا ہوا، کس صوبے میں پیدا ہوا، کس خاندان میں پیدا ہوا، کس بستی میں پیدا ہوا، گھر میں پیدا ہوا یا ہاسپٹل میں پیدا ہوا، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ کس چہرے پر دفن ہوا، اللہ اس کو ضرور پوچھیں گے۔ بڑی اچھی بات لگی، ایک کتاب میں پڑھا، کس چہرے پر دفن ہوا اس کو پوچھا جائے گا۔ جبڑے پر کپڑا بندھنے سے پہلے آقا کی سنتوں کو زندگی میں لاؤ۔ اللہ کرے کوئی بات دل کی وادی میں پہنچ جائے، کوئی بات دل کے برتن میں پہنچ جائے، ایک لمحہ ضائع نہ کرو، ایک لمحہ ضائع نہ کرو۔ مسجد کا کھنٹا بننے کی کوشش کرو، مسجد کا کھنٹا بننے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، میدان محشر میں عرش کے سائے میں اللہ خصوصی طور پر ان لوگوں کو جگہ دیں گے جو مسجد کے صف اول میں نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں پابندی کے ساتھ آتے ہیں، تمام نمازیوں سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کوشش کرو اللہ ہمیں بھی ایسی نمازوں کی توفیق عطا فرما دے، مسجد کی صف اول کا استحضار اور ذوق شوق عطا فرما دے۔ گاڑی میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں، مسجد میں پیچھے کی صف میں آتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آخر یہ کمزوری کیوں ہے؟ بس میں آگے بیٹھوں گا، گاڑی میں آگے بیٹھوں گا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور مسجد کی پیچھے صف میں آگے بیٹھتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان میں کمزوری کیوں آئی؟ کہ ایمان کی محنت کو چھوڑا تھا، ایمان کی محنت چھوڑی تو سارا شیڈیول خراب ہوا، گولی چلی پورا بازار بند ہو گیا، جمعہ کی اذان پر ایک دکان بھی بند نہ ہوئی۔ ایمان کی محنت چھوٹی، سارا نظام خراب ہوا، ایمان کی محنت چھوٹی، سارا شیڈیول خراب ہوا، گولی چلی پورا بازار بند ہو گیا، جمعہ کی اذان پر ایک دکان بھی بند نہ ہو سکی۔ نیت کرو، ارادے کرو، عزائم کرو، اب تک جو ہوا اللہ معاف، اب تک جو ہوا اللہ معاف کرے، اب تک جو ہوا اللہ معاف کرے، آئندہ جو ہو اللہ اس کو صحیح کا بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نہ کہنا ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ جملہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ جو ہوگا ارے دیکھا جائے گا بڑا سخت جملہ ہے، یہ جملہ عام ہے، ساری دنیا میں گردش کر رہا ہے، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قبر کی آگ کو کون دیکھے گا؟ قبر کے سانپ بچھو کو کون دیکھے گا؟ قبر کے انگاروں کو کون دیکھے گا؟ آپ ننگے پاؤں جا رہے ہیں، آپ اپنے مکان میں ہیں یا کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں پہ پاؤں میں چپل نہیں ہے، کسی نے سگریٹ جلا کر پی کر پھینکی، ابھی وہ پوری بجھی نہیں، اس پہ آپ کا پاؤں آ گیا، کیا حالت ہوگی بتائیے؟ برداشت کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو جہنم کی آگ کا کیا ہوگا؟ یہاں کی آگ جھوٹی ہے، جہنم کی آگ سچی ہے۔ یہاں کی سردی جھوٹی ہے، جہنم کی سردی سچی ہے۔ یہاں کی گرمی جھوٹی ہے، جہنم کی گرمی سچی ہے۔ یہاں سگریٹ کے اوپر جلی ہوئی سلکی ہوئی سگریٹ جو زمین میں پڑی تھی، جو پی کر پھینک دی جاتی ہے عام طور پر بغیر چاہے، بعض لوگ ایسے ہی پھینک دیتے، اس پر پاؤں رکھا تو بے چین ہو گئے، حالت خراب ہو گئی۔ کبھی قبر کے بارے میں سوچا ہے؟ ان کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبر یہ تو جنت کا باغ بنے گی، یہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ایمان کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ آنے والے کل کو بہتر بنائیں گے، آنے والے ہر پل کو بہتر بنائیں گے، ایمان و یقین کی محنت کو اپنائیں گے، اللہ اس کے رسول کی ہدایات پر جمیں گے۔ دیکھو تو جو جمیں گے اللہ ان کی قیمت بڑھا دیں گے، جو جمیں گے اللہ ان کی محبت بڑھا دیں گے، جو جمیں گے اللہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ان کو بنا دیں گے۔ ہمارے ابا جان کا انتقال ہوا، خدا کی قسم پولیس والوں نے آ کر درخواست کی ہمیں بھی درشن کرا دیجیے، ہمیں بھی گرو جی کے درشن کرا دیجیے۔ یہ کون ہے؟ آخر یہ گرو جی کون ہے کہ جوان بھی، بوڑھے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، سب پاگل ہو رہے ہیں اس شخص کے پیچھے۔ پولیس کپتان آ کر کہتا ہے ذرا ایک بار ہمیں درشن کرا دو۔ ہمارے والد محترم کی انتقال کے بعد، وصال کے بعد ان کی الماری میں دیکھا گیا صرف 2300 روپے تھے۔ وہ دنیا کے پیچھے نہیں، آخرت کے پیچھے تھے، آخرت والے اعمال میں تھے۔ ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب تمہاری یاد آتی ہے، یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کا شوق عطا فرمائے، اعمال کا ذوق عطا فرمائے۔ ایک درخواست کر رہا ہوں، ایک بار 4 مہینے لگا دینا، ایک بار 4 مہینے لگا دینا۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے، گھنٹے 2 گھنٹے کے جلسے جلوس سے معاشرے میں پورا دین نہیں آتا، بستیوں میں پورا دین نہیں آتا، شادیوں میں پورا دین نہیں آتا، یہ فرمایا کاروباروں میں پورا دین نہیں آتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے کی ترتیب بناؤ،
بڑوں کے نہج پر مشورے کے تابع بن کر، اصول و ضوابط کے پابند بن کر، اپنی اصلاح کی نیت سے اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر دعوت کی محنت کو اپنا مقصد حیات بناؤ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک بار 4 مہینے میں ضرور جائیں گے۔ ہماری اماں کی تمنا ہو میرے بچے اللہ کے راستے میں جائیں، ماں خود تشکیل کرے۔ بہن کی تمنا ہو میرا بھائی اللہ کے راستے میں جائے، بیٹی کی تمنا ہو میرا باپ اللہ کے راستے میں جائے، گھر والی کی تمنا ہو میرا شوہر اللہ کے راستے میں جائے۔ خدائے پاک کی قسم اگر دین کی محنت میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ان کی معین و مددگار بن جائیں تو ہماری مسجدیں غیر رمضان بھی بھری ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کرے ہماری خواتین دین کے کاموں میں ہماری معین بن جائیں، ہماری مددگار بن جائیں، ہماری خواتین دین کے کاموں میں ہمارا تعاون کرنے والی بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خواتین خدا کی قسم ان کے لیے روڑا نہیں بنی تھی، ان کے لیے معین اور مددگار بنی تھی۔ ایک عالم دین نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قاصد پہنچا، اللہ کے نبی کا قاصد پہنچا۔ حنظلہ حضور یاد فرما رہے ہیں، شادی کی پہلی رات ہے، حنظلہ غسل کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، بغیر غسل کے دوڑے ہوئے گئے۔ گھر والی نے کہا رکو۔ حنظلہ کہتے ہیں جو قدم اللہ کے نبی کے دین کے لیے اٹھائیں وہ گھر والی کے روکنے پر رکنے والا نہیں ہے۔ گھر والی کہتی ہے اگر اس محبت میں سچے ہو تو واپس مت آنا، میدان محشر میں ملاقات کروں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی رأیت الملائکہ تغسل الحنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ بین السماء والارض بماء المزن فی صحاف الفضہ۔ ایک مرتبہ اور سنیے، ایک مرتبہ اور سنیے، بار بار سنیے۔ انی رأیت الملائکہ تغسل الحنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ بین السماء والارض بماء المزن فی صحاف الفضہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا زمین آسمان کے بیچ میں بادلوں کے پانی سے سونے چاندی کے برتنوں کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تعجب، اللہ کرم فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے، سونے جاگنے کے اوقات بدلیں گے، نظام زندگی بدلیں گے، مسجد میں سویرے آنے کا اہتمام کریں گے، رات میں سویرے سونے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں گے، رات کا آخری عمل توبہ استغفار کو بنائیں گے۔ ہمارا رات کا آخری عمل موبائل بنا ہوا ہے، بوڑھے بھی، جوان بھی، اماں بھی، بچے بھی رات میں موبائل لے کے لیٹ جاتے ہیں۔ جب بالکل نیند غالب آ جاتی ہے اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا رات کا آخری عمل موبائل بنے گا تو خدا کی قسم ہمارا دن گناہوں میں گزرے گا۔ اگر ہمارا رات کا آخری عمل توبہ استغفار بنے گا تو ہمارا اگلا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے رات کا آخری عمل جس نے توبہ استغفار کو بنایا اور اس رات میں موت آ گئی تو وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اگر یہ استغفار پڑھا جائے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بخاری شریف کی روایت ہے جو رات میں سونے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے، رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ اگر صبح میں ایک بار پڑھ لے رات سے پہلے موت واقع ہو جائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کا معمول بنائیں گے، معمول بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کوشش کریں اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں، ایمانی بنائیں، نورانی بنائیں، قرآنی بنائیں، عرفانی بنائیں، اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کو زندہ کریں۔ ہمارے نانا جان نے فضائل اعمال لکھا اور دعا مانگی، اے اللہ اگر اس کا لکھنا تجھے پسند ہے تو مجھے مدینے کی موت عطا فرمانا۔
ہمارے نانا نے فضائل اعمال لکھا اور پھر اللہ سے مانگا، اے اللہ اگر اس کتاب کا لکھنا تجھے پسند ہے تو مجھے مدینے کی موت عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نانا جان کو مدینے کی موت عطا فرمائی۔ ایک کتاب آئی ہے لندن سے، حضرت نانا جان کی ایک خلیفہ نے لکھی ہے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، اب تو انتقال فرما گئے، انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جدید تحقیقات کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دائی حلیمہ کے قدموں کے قریب ہیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دائی حلیمہ کے قدموں کے قریب ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کیجیے، فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کیجیے۔ روزانہ 15 منٹ پڑھیے اور 5 منٹ جہری دعا مانگیے۔ روزانہ اس عمل کو کیجیے اور دعا میں کہیے، اے اللہ اگر یہ تعلیم تجھے پسند ہے تو مجھے مدینے کی موت عطا کرنا۔ جیسے نانا جان کو اللہ نے مدینہ پاک کی موت عطا فرمائی ہے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ آپ کو بھی مدینے کی موت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے کوئی بات دلوں کی وادی میں پہنچ جائے، کوئی بات دلوں کے برتن میں پہنچ جائے، انداز بیاں گرچہ بہت ذوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں۔ آپ کے یہاں کے جوان نشے کے دلدل میں ہیں یا زناکاری کے سمندر میں ہیں، یہ آپ جاننے والے ہیں۔ ہمارے یہاں کے جوانوں کی کیا صورتحال ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ خدا کی قسم بقرعید والے دن کا واقعہ ہے، ہماری بستی کا واقعہ ہے۔ رات میں جوان گھر میں آیا، رات میں جوان گھر میں آیا، نہ جانے کس حالت میں داخل ہوا۔ ماں نے کیواڑ کھولے تو اس ظالم نے ماں پہ تھپڑ مارا، اس زور سے تھپڑ مارا کہ منہ سے خون آ گیا، دانت سے خون آ گیا۔ کہتا ہے مکان خالی کر، مکان خالی کر۔ اتنے میں بچانے کے لیے باپ آتا ہے تو یہ باپ کو دھکا دیتا ہے، باپ پرے جا کر گرتا ہے، باپ کے سر سے خون آتا ہے۔ کہتا ہے مکان خالی کر، اس میں میرے پیسے لگے ہیں۔ جوان بہن، اس کی جوان بہن 16 سالہ بہن اس کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے، کہتی ہے مجھے نیلام کر دے، میرے باپ کے ہاتھ مت اٹھا، میری ماں کے ہاتھ مت اٹھا، مجھے نیلام کر دے، مجھے نیلام کر دے، خدا کے واسطے میری ماں کے ہاتھ مت اٹھا۔ دین کی محنت چھوٹی تو ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ اے کریم آقا دین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، دین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس ظالم کو ہدایت عطا فرما دے، اس ظالم کو ہدایت عطا فرما دے۔ ان کے پڑوسی نے بتایا، قاری صاحب ماں تو کہہ رہی تھی اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ باپ کہتا تھا اے اللہ اس کو کتے کی موت عطا کر، اللہ اسے کتے کی موت عطا کر۔ دیکھو تو صحیح کیا ہنگامہ ہے، جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، یہ متھپڑ تھا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کی محنت چھوٹنے کا اثر ہے۔ اے کریم آقا تو رحم فرما دے، دین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اعمال کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرما دے۔ دیکھو جو کوشش کرے گا، جو دل پر لے گا، جو فکریں لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور کام لے گا، اللہ اس سے ضرور کام لے گا۔ میرے نانا نے فکریں لی، اللہ انہیں علم حدیث میں لگا، اللہ نے انہیں امام المحدثین بنایا۔ میری اماں کے نانا نے فکریں لی، اللہ نے انہیں امام المبلغین بنا دیا۔ مولانا تھانوی نے لکھنے کی فکریں لی، اللہ نے امام المصنفین بنا دیا۔ قاری عبد الباسط نے قرات کی فکریں لی، اللہ نے امام القرا بنا دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی فکریں لی، اللہ نے امام الخطبہ بنا دیا۔ اللہ کرے ہم بھی فکریں لینے والے بن جائیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ میں ولی بن کے جاؤں گا، میں دنیا سے ولی بن کے جاؤں گا۔ اے کریم آقا تو رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہماری محنت کا ذرا سا رخ بدل جائے، ہماری محنت گارے مٹی پر ہے، ہماری محنت کھلیان پر ہے، ہماری محنت دنیا دنی پر ہے، ہماری محنت گاندھی جی پر ہے، اس کے حاصل کرنے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محنت کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک بار 4 مہینے اللہ کو ضرور دوں گا، ایک بار 4 مہینے اللہ کو ضرور دوں گا۔ دیکھو دنیا میں برکت ملے گی، آخرت میں بدلہ ملے گا، دنیا میں برکت ملے گی، آخرت میں بدلہ ملے گا۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں، دنیا برکت کی جگہ تو ہے لیکن بدلے کی جگہ نہیں، بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ اللہ دنیا میں برکت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھو اگر دنیا بدلے کی جگہ ہوتی
دین کی محنت پر دنیا میں بدلہ ملتا تو ساری دنیا ایک کے حصے میں آ جاتی، باقی سب خالی رہ جاتے۔ دنیا برکت کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ آخرت میں اللہ ہمیں ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ کسی کا رکھیں گے نہیں، دنیا میں برکت دیں گے، آخرت میں بدلہ دیں گے۔ آپ نے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھایا، آپ نے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھایا، تاریخ متعین ہو گئی، اللہ نے کیا وہ تاریخ بھی آ گئی، آپ اللہ کے راستے میں جانے لگے۔ آپ بیگ لے کر مکان سے باہر آئے، آپ مکان کی دہلیز پر ہیں، ابھی اندر سے رونے کی آواز آئی، پتہ چلا بچی رو رہی ہے، آپ کی بیٹی رو رہی ہے، اس کی آواز پر آپ کے دل پسند جاتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے مڑ کر دیکھا کہ گھر والی کے بھی آنسو بہہ رہے ہیں، ماں کے بھی آنسو بہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان آنسوؤں پر اللہ ہمارے دل کو مصفا کریں گے، مشفع کریں گے، پر نور بنائیں گے۔ یہ آنسو اللہ ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس سے ہمارے دل کی سیاہی کو ختم کریں گے۔ ایک بار 4 مہینے روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے ضرور لگائیے۔ جس کی زندگی کے 20 سال گزر گئے اس کے 64 مہینے چلے گئے، جس کی زندگی کے 30 سال گزر گئے اس کے 94 مہینے چلے گئے، جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے اس کے 120 مہینے چلے گئے، جس کی زندگی کے 50 سال گزر گئے اس کے 150 مہینے بھاگ گئے، جس کی زندگی کے 60 سال گزر گئے اس کے 180 مہینے بھاگ گئے۔ کتنے گزر گئے یہ تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن کتنے دن باقی ہیں اس کو ہم نہیں بتا سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہو، یا آپ کی زندگی کا آخری سال ہو۔ آپ کے شہر بھوپال میں ایک عالمی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، میں نے مدینہ پاک میں ایک جگہ دسترخوان میں دعوت میں ہم گئے، ہم نے وہاں کھانا کھایا، خدا کی قسم دعوت کے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی وہ دیکھو وہاں بھوپال کے تاریخ کے اجتماع سے ہو گئی، دعا حضور کے شہر میں آپ کے بھوپال کے لیے دعا ہوتی ہے، دیکھو اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، ناقدری کریں گے تو اللہ اس کو چھین لیں گے۔ یہاں کے ہر ساتھی کو چاہیے کہ وہ داعی بن کے زندگی گزارے، یہاں کی ہر ماں بہن کو چاہیے کہ داعیانہ صفات کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ بس رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی بھی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی، عامل قرآن بنانے کی، عاشق قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ میری زندگی کا آخری دن ہو، آخری گھنٹہ شروع ہو چکا ہو اور میں بستر پر ہوں، میری برابر میں میرا بیٹا ہوا یاسین پڑھ رہا ہو، سورہ رحمان پڑھ رہا ہو، سکون ہوگا کہ نہیں؟ ماحول بناؤ گے انشاءاللہ وہ وقت بھی دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کی زندگی کا آخری دن ہو، آپ کی زندگی کا آخری گھنٹہ ہو اور آپ بستر پر ہو، حالت علالت میں ہو، کہ کمزوری کا یہ عالم ہو کہ آپ زبان سے پانی نہ مانگ سکتے ہو، اشارے سے پانی مانگتے ہو، اس وقت آپ دیکھیں آپ کا بیٹا آپ کے برابر میں بیٹھا سورہ رحمان پڑھ رہا ہو، سکون ہو کر کے نہیں۔ اے اللہ ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا یہ بتاؤ ہم اپنے بچوں کو اتنی دنیا پڑھا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ قسم کھا کے بتاؤ کیا اللہ کی محبوب بننے کے لیے پڑھا رہے ہیں کہ نہیں دنیا کمانی آسان ہو جائے، دنیا بچانی آسان ہو جائے، دنیا جمانی آسان ہو جائے؟ 100 میں 90 حضرات وہ ہیں جو دنیا پڑھا رہے ہیں، دنیا کے لیے پڑھائی جا رہی ہے، آخرت کے لیے نہیں پڑھائی جا رہی۔ دنیا سنوارنے کے لیے ہم پڑھا رہے ہیں، آخرت کا ہمارا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر سعودی عرب کا بادشاہ محمد بن سلمان یہ اعلان کرا دے شہر بھوپال کے ہر حافظ قرآن بچے کو ہر مہینے 1000 ریال ملے گی، بتاؤ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے کہ نہیں؟ قاری بنائیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر! معلوم یہ ہوا ریال سے پیار ہے، قرآن سے پیار نہیں، ریال سے پیار ہے، قرآن سے پیار نہیں۔ اے کریم رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، قرآن کی رغبت عطا فرما دے، قرآن کا شوق عطا فرما دے، قرآنی ذوق عطا فرما دے۔ مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ مقام کی تقریروں سے زندگیوں میں پورا دین نہیں آتا، معاشرے میں پورا دین نہیں آتا، گھر بار میں پورا دین نہیں آتا، شادیوں میں پورا دین نہیں آتا، تجارتوں میں پورا دین نہیں آتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے اپنی بستی کے علماء کی مدد کیجئے، اہل اللہ سے جڑیے اور اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائیے۔ اپنی اصلاح کی غرض سے اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر جو دعوت کی مبارک محنت میں لگے گا اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے گا۔
نیت یہ ہو کہ میں اپنی اصلاح کے لیے نہ کر رہا ہوں، یہ کام میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، میرے میں جماؤ آ جائے، صرف اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، مشورے کے تابع بن کر کرے، مشورے کی اہمیت کو سمجھے، مشورہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کی عادت ہے، ہماری ضرورت ہے، مشورہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کی عادت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے سہارنپور میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں، ہمارے سہارنپور میں گجرات کی شہر پالنپور کی ایک جماعت کام کر رہی ہے، اچانک 23 سالہ جوان کا انتقال ہو گیا، اچانک 23 سالہ جوان کا انتقال ہو گیا۔ آپ سہارنپور کے مرکز میں فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے شہر کا واقعہ، ہماری بستی کا واقعہ، ہمارے محلے کے قریب محلے کا واقعہ، 23 سالہ جوان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر فون لگایا، ان کو اس کی اطلاع دی گئی اور بتایا کہ بتائیے کہ جنازے کو یہاں لے کر آئیں، گجرات میں پالنپور میں یا سہارنپور میں دفن کر دیں۔ پالنپور والا سہارنپور میں ہے، سہارنپور میں دفن کریں، پالنپور لائیں۔ تو لڑکے کے باپ نے کہا آپ ٹھہریے، ہم ابھی مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد فون آتا ہے کہ وہیں دفن کر دیجئے، وہیں دفن کر دیجئے۔ امیر صاحب نے پھر 10-20 منٹ کے بعد فون لگایا، دوبارہ فون لگایا کہ بتا دیجئے پالنپور لائیں یہاں دفن کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہیں دفن کر دیجئے۔ لڑکے کی ماں کی تمنا ہے میرا بیٹا وہیں دفن ہو جائے، آخرت میں مجھے رضا اللہ کی مل جائے، مجھے اللہ کا تعلق مل جائے، مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ کتنی سعادت مند ہے وہ ماں جس کے بیٹے کو اللہ کے راستے میں دفن کیا گیا، کتنا سعادت مند ہے وہ بیٹا جس کی ماں کہہ رہی ہے کہ یہاں نہ لاؤ، اللہ کے راستے میں دفن کر دو، میری آخرت سمجھ جائے۔ ایک کریم آقا ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جن فکروں پر جیو گے انہی جیسی فکریں ہوں گی اللہ ویسی ہی اعمال کی توفیق دے گے، اور جن اعمال پر زندگی بسر ہوگی اللہ انہی اعمال پہ موت دے گے۔ جیسی فکریں ہوں گی ویسے اعمال کی توفیق ملے گی، اور جن اعمال پر زندگی بسر ہوگی انہی اعمال پہ موت ہوگی۔ اب ہم دیکھیں ہمیں گارے مٹی پر مرنا ہے یا اللہ کے دین پر مرنا ہے، ہمیں گارے مٹی پر محنت کرنی ہے یا قرآن و حدیث پر محنت کرنی ہے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ اپنی آخرت کو سنواروں گا، آخرت کو سنواروں گا، اللہ کی رضا والے اعمال کی فکر میں لگوں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کو کروں گا، میرے فالوورز بڑھ جائیں، میرے لائکرز بڑھ جائیں، ساری دنیا مجھے لائک کرے۔ ساری دنیا نے لائک کیا، اللہ اگر ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں۔ ساری دنیا نے پسند کیا، اللہ اگر ناراض ہے خدا کی قسم ہم ناکام ہیں۔ ساری دنیا نے یہ فرمایا رد کیا، کسی نے لائک نہیں کیا، اللہ نے اگر پسند کیا تو ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے سامنے ہمیشہ اللہ کی رضا ہو، ہمیشہ اللہ کی رضا ہو۔ میں اخباروں میں آ جاؤں، میں اشتہاروں میں آ جاؤں، میں موبائل میں آ جاؤں، میں یوٹیوب پر آ جاؤں، ہماری یہ نیت نہ ہو۔ اصل اللہ کی پسند کا اعتبار ہے، اصل اللہ کی پسند کا اعتبار ہے۔ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا ہے لگی ہے میک اپ تو دیکھو اس کا، حضرت نے لکھا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، اس کی تعریفات کے پھول باندھے جا رہے تھے۔ اس کی ایک چہیتی سہیلی آئی اور کہنے لگی شبنم تو اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تو وہی شبنم ہے، تو ایسی لگ رہی ہے، تو ویسی لگ رہی ہے۔ تو شبنم نے کہا کہ تیری پسند کا اعتبار نہیں، پیا کی پسند کا اعتبار ہے۔ رات میں اگر انہوں نے مجھے پسند نہ کیا تو میری زندگی عذاب بن جائے گی۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری اس کے بعد فرماتے تھے، اے ایمان والو دنیا والوں کی پسند کا اعتبار نہیں ہے، اے جماعت والو دنیا والوں کی پسند کا اعتبار نہیں ہے، اے خطیبو دنیا کی پسند کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کی پسند کا اعتبار ہے۔ اللہ کرے ہماری عبادتیں پسند آ جائیں، ہماری نمازیں پسند آ جائیں، ہماری نوافل پسند آ جائے، ہماری تشکیل پسند آ جائے، ہماری تفسیر پسند آ جائے، ہماری تعلیم پسند آ جائے، ہماری تبلیغ پسند آ جائے۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اللہ قبولیت مقبولیت کا فیصلہ فرما دے۔ خوب مانگے، نیتوں کی پاکیزگی بھی مانگے، ماحول بنانے کی محنت میں لگے، اللہ کے راستے کی ترتیب بنائے، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی اولادوں کو پالیں۔ دیکھو دنیاوی پڑھائی کا رزلٹ موت پہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت کی پڑھائی کا رزلٹ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کا رزلٹ
موت پہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کا رزلٹ مرنے کے بعد سامنے آتا ہے، دنیاوی تعلیم کا رزلٹ موت پہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کا رزلٹ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں اور اپنی اولادوں کو قرآن و حدیث پڑھانے والا بنا دے، سنن و شریعت والا بنا دے، پورے دین پر خود بھی جمے، اپنے گھر والوں کو پورے دین پر لانے کی فکر کرے۔ اللہ اگر راضی ہے تو ہم جنرل وارڈ، سول ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں بھی کامیاب ہیں، اللہ اگر ناراض ہے تو محمد بن سلمان کے محل میں بھی ناکام ہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو ہم سول ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں بھی کامیاب ہیں، اللہ اگر ناراض ہے تو محمد بن سلمان کے محل میں بھی ناکام ہیں۔ اس کو خوب بولو، اس کو خوب بولو، میرا اللہ اگر راضی ہے تو میں جھوپڑ پٹے میں بھی کامیاب ہوں، میرا اگر ناراض ہے، اللہ اگر ناراض ہے تو محمد بن سلمان کے محل میں بھی ناکام ہوں۔ اس طرح کے جملوں کو لکھ لیا کرو، خوب بولا کرو، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے انشاءاللہ کوئی بات ہماری دلوں کی وادی میں پہنچے گی، ہمارے دلوں کے برتن میں پہنچے گی۔ نیت کرو، ارادے کرو، عزائم کرو کہ رات کا آخری عمل توبہ استغفار کو بنائیں گے، اسکرین ٹچ سے بچیں گے، اسکرین ٹچ سے بچیں گے، اسکرین ٹچ سے بچنے کا اہتمام کریں گے، تنہائی میں موبائل نہیں چلائیں گے۔ ہمارے جوان چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے، تنہائی میں موبائل نہ چلائے، موبائل میں برائیاں نہ دیکھیں۔ آج اگر میرے موبائل میں دوسرے کی بچی ہے تو کل کو میری بچی بھی کسی کے موبائل میں جائے گی۔ آج میرے موبائل میں اگر دوسرے کی بہن بیٹی ہے تو کل کو میری بہن بیٹی بھی دوسروں کے موبائل میں جائے گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ 1 اینچ کی آنکھ، 2 اینچ کا کان، 3 اینچ کی زبان 6 فٹے انسان کو جہنم کے دروازے تک لے گئی۔ 1 اینچ کی آنکھ، 2 اینچ کا کان، 3 اینچ کی زبان آدھی دنیا کو جہنم کے دروازے تک لے چکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہماری تنہائیوں کو پاک فرما دے، پردے کے پیچھے کی زندگی کو قابل احترام بنا دے۔ تنہائی بھی کیا چیز ہے، کسی کو جنتی بنا دے، کسی کو جہنمی بنا دے۔ تنہائی بھی کیا چیز ہے، کسی کو جنتی بنا دے، کسی کو جہنمی بنا دے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، کوئی بات اچھی لگی ہو تو لکھ لینا، یاد کر لینا، عمل کر لینا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، کوئی بات اچھی لگی ہو تو لکھ لینا، یاد کر لینا، عمل کر لینا، تاکہ خطیبوں کے لیے بھی جنت کے دروازے کھولے جا سکے۔ بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے اللہ کے راستے کے لیے دعا کرو؟ ہمت مردہ مدد خدا، کیجیے ہمت، کرو ہمت۔ جوان کے نام لکھا ہے، دیکھو ٹرین میں سب ہوتے نہیں، صرف بوڑھے نہیں ہوتے، جوان بھی ہوتے، بچے ہوتے، کہ جنت میں جانے والی ٹرین ہے، سب بیٹھے ہیں۔ بولو بھائی کرو ہمت، اللہ جزا دے، کرو ہمت۔ 1 گھنٹے کا بیان ہو، 2 گھنٹے کا بیان ہو، 3 گھنٹے کا بیان ہو، تشکیل کے وقت شیطان تو کان میں ایک بات کہہ دیتا ہے، پہلے میں نامہ کرا لے پھر سے دیتا ہے، پہلے دکان کا میں نامہ کرا لے پھر جانا۔ مدرسہ تھا شیطان کا، مولانا تھانوی نے لکھا ہے، فرشتوں کو پڑھاتا تھا جنت میں بیٹھ کر، بہت بڑا عالم ہے وہ، ہلکے میں مت لینا، بہت بڑا بیان نہیں کرتا، تو ایک جملہ کہتا ہے پہلے بے نامہ کرا لے پھر سے لے جائیے، اس کی باتوں میں مت آئیے۔ کیا پتہ ہے دن آخری دن ہوگا۔ کرو بھائی ہمت کیجیے، اللہ کے لیے ہمت کیجیے۔ ہمارے کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کرو ہمت، ہمت مردہ مدد خدا۔ جبڑے پر کپڑا باندھنے سے پہلے ولی بننا، اس کو لکھ لو، اچھا جملہ ہے۔ کس چہرے پر دنیا میں آیا نہیں پوچھیں گے، کس چہرے پر دفن ہوا اس کو پوچھیں گے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پورا ماڈل بدل جائے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ذلتوں کا اظہار ہو جائے۔ بتائیے، کیجیے ہمت، انشاءاللہ دعا ہو، کرو ہمت، بتاؤ بھائی۔ عارف بھائی ایک چار ہوگی
لکھواتے رہو، جب تک نہیں لکھواتے رہو، پھر آخر میں اتنی دعا کر لیا کرو کہ ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہوں کچھ نہیں۔ نام لکھانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں دعا ہوتی ہے، اللہ جنہوں نے نام لکھایا ان کا نکلنا آسان ہوتی ہے نہیں؟ اتنا فائدہ تو ہے کم سے کم، اس کو تو مانتے ہو؟ ارادہ نہیں ہے پھر بھی لکھاؤ، پھر بھی لکھاؤ، پھر بھی لکھاؤ، اور آخر میں 2 رکعت پڑھ کے اتنا کہتے ہو، اے اللہ ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہوں تجھے، اللہ کی مدد، تیری مدد آئی تو گردے کی پتھری خود آ گئی باہر، مدد رکی تو آپریشن کے بعد بھی درد نہیں ہے، اللہ اصل تیری مدد ہے، میری مدد ہے، اس عمل سے اللہ کو رحم آسان۔ بولو بھائی، اللہ کے گھر کے ڈسٹریبیوٹر بنو، دین کے ڈسٹریبیوٹر۔ ڈسٹریبیوٹروں کو انعام ملتا ہے نا، ہمارے ایک دوست کو ایکسس ملا، مٹھائی لے کر آئے، یہ کہیں کہ مٹھائی کہ ہمیں کمپنی والوں نے ایکسس دیا ہے، کیوں بھائی؟ کہ ہم نے ان کی ایک بنیاد، اللہ نے انعام دے گا، ایسا ایوارڈ دے گا کہ آخرت والے حیران رہ جائیں، سارے ایم پی والے حیران رہیں، اسے کس بات کا انعام؟ کہ بھائی اس کی فکر یہ تھی کہ اللہ کا گھر آؤ، آواز لگاؤ، پسینے بہاؤ۔ ایک دنیا دار کے لیے پسینہ بہائے اسے بھی انعام مل جاتا ہے۔ ایک آدمی آم بیچ رہا ہے، بارش برس رہی ہے، بالکل بیچ سڑک کے کھڑے ہو کے ایک بچہ آواز لگا رہا، چلو 100 کے 2.5 کلو آم بک گئے، انعام دے گا نہیں دے گا؟ ایک بندہ بندے کے لیے آواز لگائے تو انعام کا مستحق بن جاتا ہے، بندہ اللہ کے دین کے لیے آواز لگائے اللہ انعام دے گا۔ ایمان پہ خاتمہ ہوگا، سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ ایمان پہ خاتمہ۔ آخرت کے جتنے وعدے ہیں سب ایمان، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب ایمان، حور سے لے کے اللہ کی زیارت تک سب ایمان۔ جنت کی سب سے ادنا نعمت جنت کی حور، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے، سب ایمان پہ۔ اور دین کی محنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا خاتمہ، انشاءاللہ ایمان کا خاتمہ آٹومیٹک زبان سے کلمہ ادا ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو موت سے پہلے فرشتے کو بھیج کر کہتے ہیں کلمہ پڑھا دیں، فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ میرے بندے کو کلمہ پڑھا دیں پھر روح قبض کرتا ہے۔ کلمے کی برکت کیا ہے؟ تکلیف ختم ہو جاتی ہے روح کی تکلیف۔ جانور کے گلے پر چھری چلتے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر؟ لفظ اللہ کے نام آنے سے اس کی چھری کی تکلیف غائب ہو جاتی ہے، اس لیے پڑھوایا جاتا ہے۔ بتاؤ بھائی، انشاءاللہ کرو ہمت مردہ مدد خدا۔ اللہ جزا دے گا، لکھواتے رہو، پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں، بس 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہتے ہیں ایک قدیم آقا، ساری دنیا کا بیوقوف بنا سکتا ہوں تیرا نام، ساری دنیا میں دعا ہوتی ہے، اللہ جنہوں نے نام لکھایا انہیں نکالا، ہوتی ہے نہیں؟ آپ کیا ہوتی ہے نہیں؟ ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے خدا کی قسم یہ دعا، جنہوں نے نام لکھایا انہیں نکالا۔ یہ کوئی نہیں کہتا اللہ جنہوں نے نام نہیں لکھایا انہیں نکالا، کوئی نہیں دعا کرتا اس سے، نام ان کی دعا ان کے لیے جنہوں نے نام لکھایا، لکھائے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبولیت مقبولیت۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیرات کے بھی آسانی مقدر فرمائے، اس کے لیے خوب کوشش کریں۔ بنگلور میں ایک صاحب ہے، بنگلور سے 100 کلومیٹر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے تروپاپور، میں وہاں گیا، شاندار خوبصورت مسجد کا نام مسجد اللہ اکبر، کس نے بنائی پتہ نہیں، صرف ایک آدمی کو پتا کہ انہوں نے بنائی، کوئی کہہ رہا باہر سے پیسہ آیا، کوئی کہہ رہا فلاں سے، دبئی والوں نے بنائی، اور یہ پتہ نہیں محلے کے ایک فقیر نے، محلے میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی تمنا تھی کہ میں اللہ کا گھر بناؤں، اللہ مجھے کوئی بڑا کام دے دے، مزدوری کرتا تھا، اسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی میں بال آ گیا، اب بستر پر آ گئے ہمیشہ کے لیے، بہت روتے تھے ان کے بیٹے حافظ محمد صاحب فی الحال وہ اسکول پڑھ رہے ہیں، بہت آگے پہنچ گئے الحمدللہ دنیاوی تعلیم میں، تو گھر والی نے کہا اتنا کیوں روتے ہو، کیوں اتنا پریشان ہوتے، مکان بیچ کے بنا، اپنا مکان بیچا 35 لاکھ میں، خوبصورت مسجد بنائی، اللہ کی عزت کی قسم، اور اس مکان پہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، وہ مکان کرائے پہ لیا 5000 روپے مہینہ، 5000 روپے مہینہ اسی کو کرائے پہ لے لیا اور اس کی مسجد بنا دی، ان کا نام ہے عطاء الرحمان صاحب،
ان کے بیٹے ہیں حافظ محمد ثاقب. میں جب بھی جاتا ہوں کہ گھر ٹھہرتا ہوں. آپ یقین جانیے دل کی ہڈی میں بال آ گیا, قبر تک کے لیے بستر پر آ گئے, لیکن فکر کی ایک گھر بنا تو انہوں نے وہ مکان بیچ کر دیا. اور ہماری صورت حال یہ ہے, دین زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے شادی میں ڈی جے باجوں میں آتش بازی میں ہم 1 لاکھ لگا دیتے ہیں, مسجد کے بننے کی بات آئی تو 1 سیمنٹ کا کٹا دیتے ہوئے پریشان. کہیں ایسا تو نہیں ہماری کمائی اللہ کو پسند نہ ہو؟ یہ تیری کمائی پسند ہے تو اتنی قدرت والے ہیں, فرشتوں کو بھیج کے کام کرا, اتنی طاقت والے ہیں, فرشتوں کی جماعت کو بھیج کے کام کرا. کہیں ایسا تو نہیں ہماری کمائی اللہ کو پسند ہو؟ ہمارے جسم میں دوڑنے والا خون ہی اللہ کو پسند تھا, اسی لیے اللہ کے راستے سے محروم کر دیا. گیٹ آؤٹ, باہر ہوگا, ہمیں تمہاری ضرورت ہے. ایک دکان پہ 10 ملازم کام کرتے ہیں, ہر ایک سے گھر کا کام کرایا جاتا ہے. ہر ایک کو بلے جا کے دکان پوچھا. ایک آدمی ہوتا ہے جس کو گھر بھیجتا ہے, جب بیٹھے چابی لے لے کے ایسے بن جاؤ, اللہ اپنا کام خود لے کرم فرمائے, زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائے. ایک عالم نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو روٹی نہیں چھینتے, کپڑا نہیں چھینتے, دکان نہیں چھینتے, اللہ فجر کی نماز کی توفیق چھینتے. فجر کی نماز کو تو خصوصی ایوارڈ ہے. اللہ مکان نہیں چھینتے, اللہ دکان نہیں چھینتے, کیا چھینتے؟ فجر کے سجدوں کی توفیق. آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے, اور وہ فجر کی نماز پڑھنا. صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر, کہ تم جنت میں اپنے رب کو ایسے زیارت کرو گے جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عمل جس پر اللہ کی زیارت مل جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, فجر کی نماز. پوچھ لو علماء سے. پیر ذوالفقار احمد صاحب نے نماز کے اسرار و رموز میں لکھا ہے, کیا فرمایا؟ انکم سترون ربکم عیانا فان استطعتم الا تغلبوا علی الصلاة قبل طلوع الشمس فافعلوا, کہ تم جنت میں اپنے رب کو بالکل ظاہر باہر دیکھو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی خاص عمل؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, فجر کی نماز میں حاضر دیں گے انشاءاللہ. عابد نہ بنو, عاشق بنو. عابد کہتا ہے بارش ہو رہی نہیں پڑھے, عاشق کہتا ہے وہیں چل. عاشق کیا کہتا ہے؟ عابد کیا کہتا ہے؟ ارے یہ پڑھ گیا. 10 محرم کا روزہ رکھا, پوری رات جاگا, فجر بیٹھ کر پڑھ کے فریض ہو. تو عابد ہے, عاشق نہیں. اللہ نے عاشق کیا. بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا, ارے یہ پڑھ گیا, ارے یہ پڑھ گیا, ہو جائے گی کوئی نماز. فرض تو ادا ہو جائے گا, فرض, لیکن عاشقوں کی فہرست سے نام کیا بات ہے. چوری چلاؤ, سارے جذبوں پر چوری چلاؤ, چلائیں گے. بکرے پر چوری چلی, بکرا حلال ہوا کہ نہیں؟ تلا کھاؤ, گنا کھاؤ, بریانی کھاؤ, کباب کھاؤ, بھیجا کھاؤ, حلال ہوا کہ نہیں؟ جذبات پہ چوری چلے گی تو دین کی محنت کھا سکتا. اللہ کی زیارت حلال ہوگی, یہ تو اللہ زیارت نہیں کرائے گا. پیچھے ہر ایک کو زیارت نہیں کرائی جاتی ہے, ہر ایک کو دیدار نہیں کرایا جاتا. ہمارے ابا کا جنازہ رکھا اور تمام لوگ آگے, کچھ لوگ دوسرے راستے سے لا کے دکھائے. محسوس لوگ جنہیں ہم منع نہیں کر سکتے, ساوی نہیں منع کر سکتے. شہر کا سب سے بڑا غیر مسلم ڈاکٹر راجیش شرما, تجوری میں کیا تھا؟ 23 روپے. آخرت کی محنت کی تھی, دنیا کی. انسان کی اپنی زندگی کیسے گزر جائے, لیکن اولاد کے بارے میں سوچتا ہے یار اسے راحت ہو جائے. انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا. میری شادی کو 18 سال ہو گئے, ایک ہی کمرے میں زندگی گزری, کبھی نہیں سوچا صرف آخرت. انسان کی اپنی زندگی کیسی ہی گزر جائے, ان بیٹیوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ نہ میرے ابا نے سوچا, نہ نانا نے سوچا, نہ نبی نے سوچا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچا, کتنی تنگی تھی. نبی کا ہر زمانے میں سچا عاشق اسی نے نسبت ملے. میرے بڑے بھائی قاری عادل شادی کو 19 سال ہو گئے, ایک ہی کمرے میں. میرے تیسرے بھائی مفتی محمد صاحب شادی کو 15 سال ہو گئے, ایک ہی کمرے میں.
میرے تیسرے بھائی چوتھے بھائی مفتی محمد قاسم صاحب شادی کو 14 سال ہو گئے، ایک ہی کمرے میں زندگی گزاری۔ میرے سب سے بڑے بھائی مولانا محمد جعفر صاحب شادی کو 50 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 50 سال۔ اب آپ کا اپنا لفظ ہوتا، میرے والد نے کبھی نہیں سوچا، ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ زکات واجب نہ ہو، حساب دینا پڑے گا، اللہ مجھ پہ حج واجب نہ ہو، حساب دینا، اللہ کبھی زکات واجب نہ ہو، جو بھی آتا تھا سب تقسیم کر دیتے۔ انتقال سے پہلے زندگی کا آخری رمضان تھا، اللہ اتنے ہدیہ آئے، خدا کی قسم جماعت کے ایک ساتھی نے بتایا کہ قاری صاحب نوٹس گدی سے نکال کے ایسے دے رہے تھے، کوئی کاغذ کے ٹکڑے پھاڑ کے پھینکا، اتنے ہدیہ آئے، سب تقسیم کر دیے۔ کہنے لگا بھائی حساب کتاب سے ڈر لگتا ہے، ہمیشہ فرماتے تھے حلال میں حساب ہے، حرام میں عذاب، حلال میں حساب ہوگا، حرام میں عذاب، حرام کا کوئی حساب نہیں، لاؤ جہنم میں بھی۔ کہتے ہیں نا یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو پھینکو، جہنمیوں کو والا لاؤ اور پھینکو، کیا ہوگا؟ کوئی حساب کتاب، کوئی ضرورت نہیں حساب کی، پھینک دلا حرام کما۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک بار 4 مہینے لگائیں گے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اصولوں کے پابندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اسی داعی میں برکت ہے جس میں تواضع اور عاجزی آ جائے، ورنہ اللہ کی قسم اندر آپریشن کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سکندر باقی سب بندہ ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جماعت کا کام شروع کرنا ہے، دلی مرکز میں اب تو اللہ نے بہت بہاریں دے دی، اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے، ان کی بھی بہترین تربیت فرمائے۔ دلی مرکز میں کچے ٹوائلٹ باتھ روم نہیں تھے، مٹی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ ہمیشہ صاف خالی۔ ایک مرتبہ ایک پرانے میواتی، یہ دیکھوں تو صحیح آ، یہ تو بھرتے ہی نہیں۔ رات کے آخری حصے میں دیکھا ایک شخص گھاٹا بنا ہوا، اتنی سی آنکھیں کھلی، سر پہ رکھ کے لے جا رہا ہے جنگل، پیچھے سے تانا، آپ کون ہو؟ چھوڑ گھاٹا بنا ہوا تھا، اس کو وہ بھی پرانا میواتی، عمر رسیدہ، کوئی بچہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا قالیت تبلیغ مولانا الیاس صاحب، ویسے ہی بڑی ساری دنیا کے اسلام بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فی الحال ہمارے بڑوں میں جوڑ دیتا ہے، بے عیب اللہ ہے، معصوم نبی ہے، خطائیں سے اللہ ہمارے بڑوں میں جوڑ دیتا ہے، ہمارے اکابرین کی روحیں خوش ہو جائیں گی، اللہ ہمارے بڑوں میں جوڑ، دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ایک پلیٹ فارم پر جب تک کام کرنے کی توفیق، بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی محبت، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کی عظمت پیدا کرے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی محبت، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کی عظمت اور اکرام پیدا کرے۔ بے عیب اللہ ہے، معصوم نبی ہے، خطائیں سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ بے عیب صرف اللہ، معصوم نبی اللہ ہمارے بڑوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے، مدرسے کی مسجد کی تعمیر جو کام چل رہا ہے اس میں جو حصہ لے لیجیے، فائدے میں رہیں۔ اللہ کے گھر کو گھر نہ بناؤ، اللہ کا گھر محل بناؤ، اللہ کے گھر بھی ہے، اللہ کے محل بھی ہے، سیدھی سیدھی مسجد اللہ کا گھر، عالیشان اللہ کا محل بناؤ گے، اللہ کا محل انشاءاللہ اسے اللہ کا محل بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ اللہ کا محل، گھر نہیں محل، انشاءاللہ اپنی صلاحیتوں کو لگائیں۔ ثاقب کے والد سے سبق لو، مکان بیچ کے سے بلانا، مسجد کا نام مسجد اللہ ہوگا، قائم ترپت بنگلور سے 110 کلومیٹر دور۔ نیک سیرت گھر والے نے کہا مکان بیچ دو، اللہ ہوگا۔ اگر بچے کے اوپر کوئی کیس آ جائے اور اسے جیل ہو جائے، چھوٹنے میں 20-30 لاکھ لگے، مکان بیچیں گے نہیں؟ جاؤ نہیں بیچ سکتے۔ نیک سیرت ماں، نیک سیرت خیالات، نیک سیرت ماں، نیک سیرت سوچ، نیک سیرت مشورے، اللہ ہمارے گھروں میں نیکی داخل کرتا ہے۔ درود پاک۔
ہمارے والد صاحب کے لیے جو پڑھے ہوئے حضرات ہیں ایک بار یاسین شریف پڑھ کے ضرور پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور جو یاسین شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ 3 بار قل اللہ پڑھ کے پڑھ سکیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ابا کے لیے درخواست ہے اور میرے الحمد کما ينبغي لجلال وجهه، اور ہمارے ابو بکر بھائی کے والد صاحب کے لیے جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں حافظ محمد ابو بکر، شمیق بھائی آئی سی یو میں، اللہ حافظ صاحب ہے، والد صاحب کو اٹیک پڑا، دنیا سے رخصت ہو چکے، سبحان اللہ، نیک سی نظر۔ اصل کمائی یہ ہے، میدان محشر میں اولاد سامنے لائی جائے گی، کمائی کی دولت نہیں، عالیشان محل ہو سب یہ مٹی بن جائے گا، کھنڈر اولادیں پیش کی جائیں گی۔ ہمارے بچے ہیں، کیا بتائیں، صرف دودھ پلایا جائے، تربیت بھی کی تھی، لباس بتائے گا، اخلاق بتائے گا کہ پالا ہے یا صرف پالا ہے یا تربیت بھی کی ہے۔ دودھ تو اپنے بچوں کو بکری بھی پلاتی ہے نہیں، صرف دودھ پلانا کافی ہے، تربیت کرتی ہے۔ اللہ ہمارے والدین کو ہماری تربیت کی توفیق، ہمیں اپنی اولادوں کو کی تربیت کی توفیق۔ اب سب ایک کو پڑھ دیجیے، حافظ محمد ابو بکر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. بھائی ابا دنیا سے گئے تو اس میں ہماری ان سے بھی بڑے پال میں ہمارے نبی یہی دے کر گئے تھے، تو ایف فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، صرف دنیا کے لیے، اور نتیجے میں اچھے نہیں نکلے۔ ایسے اچھے اسکول ڈھنگ کے ہمارے پاس ہے نہیں، لڑکا لڑکی کی دوستی بھی انہوں نے نکال لیا، نہ خدا ہی کے نہ مثال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جب سے ٹیوشن سینٹر اور موبائل عام ہوئے دونوں نے برباد کیا، پہلے پڑھنے والے سے برباد نہیں ہوتے تھے۔ ٹیوشن سینٹر ٹینشن سینٹر بن گئے، کیا بنے ہیں؟ ٹینشن سینٹر۔ ہمارے یہاں دولہا آ گیا، بارات آ گئی، ہمارے بہت اچھے مفتی صاحب نکاح کے لیے آ گئے، لڑکی کا نہیں پتہ نہیں، تو پتہ چلا فون آ رہا ہے تو شادی کر بھی لی، نکاح ہو گیا، میرا تو پہلے کے لیے ڈر لگ رہا تھا۔ ہماری گلی کا واقعہ، امریکہ کا نہیں، ہماری گلی کا، جہاں
زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے آئے تھے. یہ دنیا کے احوال ہے اس وقت کہ بیٹی پہلے بتا دیتی کہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے. لڑکا بھی غیر مسلم مندر میں جا کے پہلے لگتا ہے، پڑھا خوب پڑھا، رب کو مس کر کے مس انڈیا بنی تو بیکار ہے، رب کو ناراض کر کے مس انڈیا بنی تو بیکار ہے. رب راضی ہونا چاہیے. میری والدہ لکھنا بھی نہیں جانتی، میری والدہ لکھنا نہیں جانتی تھی. پاسپورٹ بننے کی بات آئی ہے دستخط کرتی تھی کہ بیٹے لکھنا نہیں جانتا. تمہارے نانا نے ہمیں لکھنا نہیں سکھایا، کہہ دیا تھا ہمیں نہیں لکھنا، صرف پڑھنا سکھایا، صرف نماز یاد کی بات. کہتے تھے ماحول اچھا نہیں ہے، ہمیں نہیں پڑھوا، ہمیں نہیں پڑھوا. لکھنا اچھا آ گیا، کسی نامحرم لڑکے کو خط لکھ دیا، اللہ کو کیا جواب دے. اور ہم دیکھیں ہماری کیا صورت حال ہے. کوئی تو وجہ ہے، ساری دنیا کی حکومتیں ہمارے خلاف، ساری دنیا کی حکومتیں ایمان والوں کے خلاف، ایمان والا ایمان کے خلاف. ساری دنیا کی حکومتیں قرآن والوں کے خلاف، قرآن والا قرآن کے حکموں کے خلاف ہے. نہیں، اللہ کی طرف سے اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اللہ بڑی طاقت قوت قدرت والے. یہ سب نظام اللہ کی طرف سے ہوگا. ہم جہنمی بنے، ہمیں درست کرنے کے لیے ہمارے اوپر جہنمیوں کو مسلط کر دیا کہ جہنمیوں کو جہنمی ٹھیک کریں گے. دینداروں کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے اب جہنمیوں کو گرفت ہمارے اوپر ڈالا، جو تم ٹھیک کرو گے. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ ایک درخت کا حصہ، درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر کھیل سکتا کہ ساری کائنات میں بمباریاں ایسے ہی ہوگی؟ سب اللہ کی طرف سے چل رہا ہے. ہم جہنمی بنے تھے تو ہمیں درست کرنے کے لیے جہنمیوں کو مسلط کیا. چلو ذرا انہیں پیچھے لاؤ. اللہ تو کسی سے کام لے لے. بکری کا دل بھی اللہ نے بنایا، بھیڑیے کا دل بھی اللہ نے بنایا. بکری کا دل بھی اللہ کے قبضے میں، بھیڑیے کا دل بھی اللہ کے قبضے میں. ایک حضرت فرما رہے تھے، جنید بغدادی، ثابت کلیری، نظام الدین اولیاء بھی حاکم وقت بن جائیں اور ہم زناکاریوں سے توبہ نہ کریں تب بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں. ہر گلی میں زنا ہو رہا ہے، اور ہے کہ نہیں؟ استنجے کے لیے ڈلا نہیں ملے گا، زنا کے لیے عورت مل جائے گا. پوری دنیا کا یہ حال. تلاش کرو استنجے کے لیے ڈلا ملے گا، زناکاری کے لیے عورت مل جائے گا. دین کی محنت چھوٹی تو سارا نظام ہوگا. اللہ توفیق عطا کریں گے. ایک بار 4 مہینے کا بہت نفع ہو، ایک بار نفع. آنے والے کل میں کیا حکومت فیصلہ اللہ ہے. پابندیوں کے لگنے سے پہلے ہم غریب بن جائیں، پابندیوں کے عائد ہونے سے پہلے ہم سفید بنیں گے انشاءاللہ. تو خود چلے جاؤ یا بیٹے کو بھیج دے، یا تو دے دے یا دلا دے یا رہبر بن جائے. دین کے کام کو کرنے کے 3 راستے، یا تو دے دے یا دلوا دے یا صحیح رہبری کر دے. کچھ تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ کو درود شریف. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادِ صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں.
یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی شادی شدہ شخص مدینے جائے، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کھجور کھائے، اپنے گھر آ کر اپنی گھر والی سے کہے میں جنت میں کھجور کھا کے آیا ہوں، اگر جھوٹ بولوں مجھے 3 طلاق نہیں ہوگی کہ وہ جنت ہی ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انار کے دانے سبحان اللہ، انگور کے دانے سبحان اللہ، لیچی کے دانے سبحان اللہ، تربوز کے دانے سبحان اللہ، خربوز کے دانے سبحان اللہ، چاول کے دانے سبحان اللہ، چینی کے دانے سبحان اللہ، چنے کے دانے سبحان اللہ، جو کے دانے سبحان اللہ، مونگ کے دانے سبحان اللہ، مسور کے دانے سبحان اللہ، تسبیح کے دانے سبحان اللہ۔ کبھی کبھار ایسے بھی ترجمے پڑھ کے آتا ہے جیسے انار کھانے کے لیے انار کے لو دانے، انار لو، چھیلو، اس کے دانے باؤل میں نکالو اور اس دانوں پر اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، تمام دانوں پر پڑھو، تب کرو، پھر دیکھو کتنا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہدایت دے، اللہ خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، خون بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی پورے دانوں پر۔ میں نے بھی لیا، ایک انار لایا، میں نے اسے چھیلا، میں نے اس کے دانے نکالے، میں نے دانے گنے، اس میں 400 دانے۔ دوسرا انار لیا، اس کو کاٹا، اس کو چھیلا، اس کے دانے نکالے، اس میں 401 دانے تھے۔ تیسرا انار لیا، اس کو چھیلا، اس کو کاٹا، اس کے دانے نکالے، اس میں 399 دانے تھے۔ واہ مالک کیا نظام ہے! خدا کی قسم ان دانوں کی تعداد بھی اللہ کو پتا ہے، کس میں کتنے دانے، اتنے قریب، اتنے بڑے اللہ سے ہم کتنے دور ہو گئے۔ آخرت کا سارا معاملہ تو کیا ہے، اللہ اور نبی، وہ دونوں سے دوستی ختم۔ شفاعت نبی کریں گے، جنت کی چابی اللہ دیں گے، اللہ سے بھی دوری، نبی سے بھی دوری۔ اسی لیے کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ مولانا کوئی تسبیح بتا دو، نبی کے عشق سے بڑی کوئی تسبیح نہیں، سجدوں سے بڑا کوئی عمل نہیں، کریں گے؟ علماء نے لکھا نماز سب سے سونی عبادت، نماز سب سے سونی عبادت، نماز سب سے اہم عبادت، نماز سب سے بڑی عبادت، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ یہ ٹھیک ہو جائے، خدا کی قسم دنیا آخرت کے سارے مسئلے ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ نماز اس کی اللہ کو پسند ہو اور یہ سود بیاج لیتا دیتا، سجدوں میں کبھی جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدے میں کبھی نماز درست ہے۔ قرآن کا کھلا اعلان ہے، تیری نماز درست ہوگی تو ہر گناہ سے بچ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ 4 مہینے کون کون لگائے گا؟ کوشش کرو بغیر موبائل، گھر والے سے کوئی بات چیت، جب یاد آئے فوراً 2 رکعت پڑھ کے اللہ اپنی یاد کر مجھے، اللہ تو میری یاد بن جائے۔ کریں گے 4 مہینے تک کوئی سلام کلام، صرف اللہ۔ ہم تو ویڈیو کالنگ کرتے، دیکھ بیٹا میں یہاں بیٹھا ہوں، اسی لیے پورا نفع دیتا۔ کریں گے ایک بار بغیر موبائل کے 4 دن، ایک بار انشاءاللہ۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وبارك وسلم، اللهم اغفر لبيتنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احيينا فاحيه الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے پڑوس کو معاف فرما، ہمارے جوانوں کو معاف فرما، ہماری خواتین کو معاف فرما، ہمارے خطیبوں کو معاف فرما، ہمارے ائمہ کو معاف فرما، ہمارے مؤذنین کو معاف فرما، ہمارے مدرسے والوں کو معاف فرما، اسکول والوں کو معاف فرما، کالج والوں کو معاف فرما، دعوت والوں کو معاف فرما، درس والوں کو معاف فرما، حفاظ کو معاف فرما، قراء کو معاف فرما، علم کو معاف فرما، خواندہ کو معاف فرما، ناخواندہ کو معاف فرما،
فقیروں کو معاف فرما، وزیروں کو معاف فرما، فقیروں کو معاف فرما، سب کی معافی کا اعلان فرما۔ اے اللہ مانگنے کا شوق عطا فرما، مانگنے کا ذوق عطا فرما، ہونے کا شوق عطا فرما، ناامیدی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے نکاحی بیٹیوں کے لیے عافیت والے جوڑے عطا فرما، ہماری بچوں کو ہدایت نصیب فرما۔ تیرے نیک بندوں نے کتابوں میں لکھا ہے جو لڑکی شادی سے پہلے دوستیوں میں پڑ جاتی ہے اس کو ایک اولاد نہیں ملتی۔ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری بچیوں کو ہدایت عطا فرما۔ تیرے نیک بندوں نے کتابوں میں لکھا ہے جو لڑکا لڑکی شادی سے پہلے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں پڑ جاتے ہیں تو وہ کبھی اپنا نہیں بنتے۔ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، ہمارے جوانوں کو معاف فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، ہونے کی توفیق عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی اکرام نصیب فرما۔ ایک کریم آقا والدین کی بے اکرامی سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین والدین نے کوئی مشورہ دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے ابا، اس پر کتنا آ جاتے ہیں اس کا یقین عطا فرما، ہر عمرے سے زیادہ اجر مل جائے گا۔ والدین کے مشوروں پر ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی جانے صحیح کریں گے۔ اللہ میں مزاج میں اللہ ہمارے نرمی پیدا فرما، اللہ والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ جان میں مال میں ایمان میں اعمال میں برکت مقدر فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، سر محترم کی مغفرت فرما، ابو بکر بھائی کے والد محترم کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے، خاندانوں سے، محلوں سے، رشتہ داروں سے جتنے دن رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما، سب کو کی بہاریں عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، اس محلے میں خصوصی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اللہ یہاں ایک مکتب قائم ہوا، اللہ خواتین سے متعلق اس کو برکت نصیب فرما، انہیں برکت نصیب فرما، اس کو قبول فرما، ہماری دنیا آخرت کی اللہ خیر و برکت کا، آخرت کی طرف کے درجات کا اس کو ذریعہ فرما۔ اے اللہ محبین کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ حاسدین کو ہدایت عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، کیڑوں مکوڑوں سے ہماری حفاظت فرما، اخلاص و الہیت نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، تمام کس نے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اچھے مسلم عارف بھائی اللہ کیا ولادت کو قریب ہے، اللہ آخر والی بیٹی عطا فرما، آخر والی بیٹی عطا فرما، تو بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اے اللہ آخر والی بیٹی عطا فرما، یا فرمائے اولاد صالح عطا فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، حاضرین مجلس کی جائے حاجات کو پورا فرما۔ اللہ سب جھولیے پھیلاؤ بیٹھے ہیں تو بدل لوگوں کی بھی سننے والا ہے، اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما، معاف فرما، مہدان کو صحت عطا فرما، مہدان کو شفا عطا فرما، ہونے والے ہمارے لیے تمام سفروں کو آسان فرما۔ اللہ آخرت کا سفر بھی یقینی ہے، اللہ اس میں سب کی مدد فرما، وہ سفر آخری سفر ہوگا، متاع سفر بھی ساتھ رکھیے گا۔ اللہ ہمیں متاع سفر اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، اپنی خصوصی محبت عطا فرما، خصوصی تعلق عطا فرما۔ اللہ جیسا وہ جوان جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے، رو رو کر تجھ سے رہائی مانگتا ہے، اللہ سے رو رو کر اب تجھ سے تیری محبت مانگتا ہے، قبول فرما، قبول فرما، آج کی خواتین کو قبول فرما، ان کے گھرانے کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ کچھ مائیں اپنے بچوں سے پریشان ہیں، بچوں کو ہدایت عطا فرما کر ماں باپ کو سکون عطا فرما۔ کچھ مائیں اپنی بچیوں سے پریشان ہیں، اللہ بچیوں کو ہدایت عطا فرما کر ماں باپ کو سکون عطا فرما۔ ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو آبائے مدینہ قبول فرما۔ دعا تو عرض پر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے تو گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرانے ہوئے، آ گئے در پر تیرے اب ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں، رحم کر تو اپنے نائنے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہم صل وسلم
فإما سألك يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وروح استعاذ نبي صلى الله عليه وسلم فلما بلاد أمان شفت جاب المالك أسنود من صالح سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله ہمارے مکتب میں ایک بچہ پڑھتا ہے، اس کے والد صاحب بجلی کا کام کرتے ہیں، سیڑھی پر کھڑے تھے، لکڑی کی سیڑھی تھی، 10 ڈنڈوں والی، چھوٹے ڈنڈے پر تھے، وہ ڈنڈا ٹوٹا وہ نیچے گیا، دونوں گھٹنوں کی بولیں ٹوٹ گئی، غریب آدمی، فی الحال وہ ہاسپٹل میں دہرا ہوئی، 1 لاکھ روپیہ تقریباً انہوں نے خرچ بتایا، بہت پریشان، ایڈمٹ تو ہم نے کرا دیا، کوئی صاحب نے تو دعا کر، کوئی کچھ دینا چاہے تو ضرور عطا کر دینا، نمبر پہ ڈال دینا چاہے امام صاحب کو دے دیں، دونوں بولے ٹوٹ گئے، 1 لاکھ روپیہ خرچ بتایا، بہت دین کا، اپنے بیٹے کو حافظ بنا رہے ہیں، میری عمر کے ہوں، دونوں بولے ٹوٹ گئے، 3-4 جگہ سے وہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، بہت تکلیف دے، اس طرح سے رہتے جیسا کوئی بکرے کو